صفحہ نمبر 161 آیت نمبر 11 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، وہ وقت یاد کرو جب تمہاری اوپر اللہ تبارک و تعالی نے امن کے لیے، سکون کے لیے نیند کی حالت طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے تمہاری اوپر پانی نازل فرمایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ آپ لوگوں کو پاک کر دے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے دور کر دے شیطان کی گندگی، وسوسے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو جما دے جنگ کے لیے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کر دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کر دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جلدی کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کفار کی گردنوں کو کاٹو اور ان کے پور پور کو کاٹ کے رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جنگ بدر کا پس منظر ذکر فرما رہے ہیں۔ نعاس کہتے ہیں اونگ کو، نیند سے پہلے جو اونگ آتی ہے اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں۔ ایسے احد میں بھی ہوا اور بدر میں بھی ہوا، چونکہ مسلمانوں کی تعداد سے کافروں کی تعداد 3 گنا سے بھی زائد تھی۔ مسلمان افسردہ تھے، پریشان تھے، تو جنگ کی حالت میں اونگ اور نیند کی حالت طاری ہو جانا یہ سکون اور اطمینان کی نشانی ہے، جس سے مسلمان تر و تازہ بھی ہو گئے اور اطمینان قلب بھی حاصل ہو گیا اور خوف بھی جاتا رہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بارش بھی برسا دی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، پانی جو تھا وہ کافروں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ تو بارش سے یہ فائدہ ہوا کہ وضو کے لیے، سواریوں کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا، جس سے کافی فوائد حاصل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان سے لڑو اور ان کو گردنوں کے اوپر سے کاٹو اور ان کے پور پور کو کاٹ دینا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، مگر جہاد کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، برداشت کرو۔ اب جب مدنی دور شروع ہوا پھر بھی کفار مسلمانوں کو راحت کے ساتھ رہنے نہیں دے رہے، تو پھر جہاد کا حکم ہوا اور بدر کی پہلی جنگ ہوئی
اور اس میں مسلمان پریشان تھے تو اللہ نے اونگ کی حالت طاری کرا کے ان کو مطمئن کیا، اور ساتھ پانی کا بڑا مسئلہ تھا، چونکہ کفار پہلے سے بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، تو جو اوپری جگہ تھی اور پانی کا کنواں بھی تھا اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور ریچلا علاقہ نچلا ایسا وہ مسلمان بعد میں آئے، مجبوراً ادھر ہی پڑاؤ کرنا پڑا۔ بدر میں اگر ہم جائیں تو وہاں آج کل قبرستان ہے، تو جہاں کی مٹی سرخ ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ اوپری حصہ ہے، پہاڑ کے دامن میں یہ میدان واقع ہے۔ ہم گئے تھے تو عربوں کی عادت ہے کہ وہ 3-4 قبریں پہلے سے خالی وہ کھود کے رکھ دیتے ہیں کہ کسی بھی وقت فوت کی ہو سکتی ہے، تو ان قبروں کو ہم نے دیکھا کہ ان سے جو مٹی نکالی گئی تھی وہ بالکل سرخ تھی۔ تو ساتھیوں سے ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں نے پڑاؤ کیا تھا۔ ریت میں دوڑنا مشکل ہوتا ہے، پاؤں اس میں دھنس جاتے ہیں، تو مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا وہ ریتلا میدان تھا، بظاہر بڑی پریشانی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسا دی۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو تمہارے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دیتا، تمہارے پاس اپنی عبادت کے لیے وضو کرنے کا پانی بھی نہیں ہے، کیسے تم حق پہ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں کو شیاطین کے وسوسوں سے نجاست سے پاک کر دیا، اور ریت پہ بارش ہو جائے تو ریت دب جاتا ہے اور باغ دوڑ کے لیے سازگار بن گیا وہ میدان، اور کفار کی جگہ جو تھی وہ سرخ مٹی تھی، وہ مٹی کیچڑ بن گئی، اس لیے کفار ٹھیک طرح وہ جنگ نہ لڑ سکے اور میدان ہار گئے۔ جنگ کی حالت میں نیند کی حالت کا طاری ہونا یہ اللہ کی واضح مدد تھی۔ کچھ وقت کے لیے ان پہ نیند کی حالت طاری ہو گئی، جس کے بعد بعض صحابہ کھڑے کھڑے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ غشی سی نیند سی آ گئی ان کو۔ ایک روایت میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھ سے تلوار ہاتھ سے گر گئی اونگ اور نیند کی وجہ سے، حالانکہ دشمن سے جنگ کے میدان میں کہاں نیند آتی ہے، جان جا رہی ہے اس وقت، نیند کہاں آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، اور نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ اس لیے ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہر تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف سب نے جمع ہونا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض اوقات انسان نیند میں کچھ دیکھتا ہے۔ عام آدمی کی نیند کوئی دلیل تو نہیں ہے، نبی کی نیند دلیل ہے۔ عام آدمی کا خواب یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ خواب میں نے یوں دیکھا۔ ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی روزانہ جنت خواب میں دیکھتا ہے
لیکن اعمال اس کے دوزخ کے ہیں تو دوزخ میں جائے گا۔ اگر روزانہ کوئی دوزخ خواب میں دیکھتا ہے لیکن اعمال جنت کے ہیں تو جنت میں جائے گا۔ اور حدیث میں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک حقیقی خواب، آدمی طواف میں اپنے آپ کو دیکھے طواف کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، منا میں ہوں، اور کوئی ایسے نیک خواب، تو یہ رؤیا صالحہ ہیں، نیک خواب، ایسے اللہ پر حج عمرے کی توفیق دیں گے۔ اور ایک جو ہے وہ شیطانی خواب ہے، احتلام کا ہو جانا، جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت دیکھنا، یہ شیطانی خواب ہے۔ اور تیسری قسم خیالی خواب ہے، تصوری خواب، یعنی دن کو آدمی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، تو خواب میں بھی وہی کچھ کہتا ہے، وہی کچھ دیکھتا ہے، تو یہ دن کے مشغلے پہ انحصار کرتا ہے۔ دن کو جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اسی پہ منحصر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ دلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، واقعی اللہ کا حکم تھا۔ بہرحال ان آیات سے جہاد ثابت ہے، جہاد سے محبت، عقیدت، یہ ایمان کا ایک مستقل حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر زمانے میں ایک مجاہدین کی ایک صحیح جماعت جہاد میں قیامت تک مصروف رہے گی۔ نہ کوئی ظالم بادشاہ کا ظلم اس کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ کبھی ایسا عادل بادشاہ آ سکتا ہے کہ جہاد کی ضرورت دنیا میں نہ رہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت تک ایک جماعت برحق جہاد میں مصروف کار رہے گی، اور یہ دین کی بلندی کا ذریعہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم کمزور ضعیف، ہم اپنا سینہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن محبت، عقیدت انتہائی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی ایک تاریخی شاخ ہے، اس کے بغیر تو اسلام ادھورا ہے۔ جہاں جہاں دیگر شاخوں کا تذکرہ ہے تو دیکھیں قرآن میں بعض لوگ کہ جی اب حکمت کا زمانہ ہے اور اب جہاد کا نام نہ لیا کریں، اس سے اجتناب ہو، اور اب امت ضعیف ہے، اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے، یہ چیز ذکر نہ کریں جی مائک پہ، لاؤڈ سپیکر پہ، نہیں جی، اللہ کا حکم ہے۔ ان آیات کو میں کہاں لے جاؤں؟ ان سے میں کیا تعویل کر سکوں کہ جی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں جی، جہاد اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے نبی میدانوں میں اترے، ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیسے ہم اسے انکار کریں؟ ہم اپنے ضعف کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ضعیف ہیں، ہم نہ کر سکیں، لیکن ہے صحیح۔ محبت، عقیدت انتہائی ضروری ہے۔ جان پیش نہ کر سکے، مال کی شکل میں جہاد کریں، اعمال کریں، تہجد، دعائیں مانگے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اوپر بطور اطمینان اونگ طاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے تمہاری اوپر آسمان سے پانی نازل فرمایا تھا کہ تمہیں پاک کر دے اس پانی کے ساتھ، وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے دور کر دے شیطان کے وسوسے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيَثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جم جائیں لڑنے کے لیے،
اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب آپ کے رب نے وحی کر دی فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کر دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، ان کافروں کو گردن کے اوپر سے مارو اور ان کے ایک ایک پور کو، انگلیوں کو کاٹ دو، تاکہ وہ اسلحہ اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف نہ لڑ سکیں۔ اے اللہ، عالم اسلام کو غالب فرما، منصور فرما۔ افغانستان میں جو جہاد کا ثمرہ نظر آ رہا ہے، یا اللہ اس کو مزید استحکام عنایت فرما، اس کو یا اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے، یا اللہ اسلام کی عزت اور ترقی کا ذریعہ بنا، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ مجاہدین مخلصین جہاں کہیں بھی برسر پیکار ہیں، یا اللہ ان کی نصرت فرما، دین کی ہر شاخ میں جہاں خدمت ہو رہی ہے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا عدک و کرمک یا عدک۔